میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے نا، ان میں اللہ رب العزت نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، میری بندگی سے، اسلام سے، دین سے، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، یعنی پشت کر لیتے ہیں دین اور شریعت کی طرف، اور من چاہے پہ چلتے اور زندگی گزار دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں ان کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں۔ جو میرے ذکر سے، دین سے منہ پھیر لیتے ہیں، میں ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ایک سزا تو یہ دیتا ہوں، اور دوسری سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قیامت کے دن جب انہیں میں قبروں سے اٹھاؤں گا نا تو نابینے بنا دوں گا۔ سنتے ہیں نا کہ قیامت کے میدان میں ہم نے حاضر ہونا ہے، سب نے قبروں سے اٹھ کے وہاں پہنچنا ہے، مگر قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جن کی زندگی اس دنیا کی قرآن کی طرف پشت کر کے گزری ہوگی، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ اکھیارے نہیں ہوں گے، نابینے ہوں گے۔ وہ جو نمازوں کے وقت ہوٹلوں اور اڈوں پہ تاش کھیلتے رہتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن اندھے ہوں گے، آنکھوں والے نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ وہ جو صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کو اندھے اٹھیں گے قبروں سے۔ وہ جو صاحب استطاعت اور حج نہیں کرتے، وہ جن کے گھروں میں بے حیائی کا ماحول ہے، جن کے گھروں میں ٹی وی پر گانے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، ٹچ موبائلوں میں جنہوں نے یہ گندے منظر بھر رکھے ہیں، آنکھیں بدکاری کرتی ہے، کان گناہ کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ آنکھیں سلامت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ہم آنکھیں ختم کر دیں گے۔ جو دودھ میں پانی ملا کر زندگی بھر بیچتے رہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ جو زندگی بھر دکاندار ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے رہے اور ملاوٹ والا مال بیچتے رہے، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ جو طاقتور لوگ غریبوں کے بننے اور زمینیں دبا کے قبضہ کر کے بیٹھے رہے، قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو بن سمر کر میک اپ کر کے شادیوں پہ ویڈیو بنواتی رہی یا بازاروں میں بے پردہ گھومتی رہی، قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ وہ جوان جو جمعے کے دن کرکٹ میچ دیکھتے رہے اور جمعے چھوڑ دیے، قیامت کے دن آنکھیں گواہ بیٹھے گے۔ وہ افسر جو زندگی بھر رشوت لیتے رہے، حرام خوری کرتے رہے، اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو بدکاری کے اڈے بنا کے بیٹھے رہے، زندگیاں بدکاری میں گزر گئی، سیاکاری میں گزر گئی، قیامت کے دن ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی۔ اور اللہ فرماتا ہے جب ایک ایک اندھا قبر سے اٹھاؤں گا تو پھر چیخے گا، پھر وہ روئے گا کہ قیامت کے میدان میں میں اندھا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں۔ اب قرآن میں اللہ بتا رہا ہے وہ کیا کہے گا اور میں اسے کیا جواب دوں گا۔ سنیں غور سے، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ ایک ایک نابینا چیخے گا میرے رب میرے ساتھ کیا ہو گیا، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، بڑی موٹی موٹی آنکھیں تھی، بڑی تیز نظر تھی، میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج قیامت میں نابینا کیوں ہو گیا، میری آنکھیں کیوں چھن گئیں۔ اب اللہ کہتا ہے میں اسے جواب دوں گا قیامت۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میں کہوں گا بدبخت یاد کر دنیا میں یہ تیری آنکھیں جو آج ہم نے چھین لی ہیں، یہ ٹی وی پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی، یہ نیٹ پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی، یہ ٹچ موبائلوں پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی، یہ رومانٹک ناول اور میگزین پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی۔ تو وہ آنکھیں جو دنیا میں قرآن پہ بند رہی
وہ آج قیامت کے دن اس لائق نہ تھی کہ انہیں سلامت چھوڑ دیا جائے، اس لیے ہم نے آنکھیں چھین لی ہے۔ وہ آنکھ جو قرآن پہ نہیں کھلتی وہ اس لائق نہیں کہ اسے سلامت چھوڑ دیا جائے۔ تو قیامت کا، پھر قیامت کی گرمی، پھر قیامت کا اندھیرا، ایک اندھیرا قیامت کا، ایک پھر اپنے گناہوں کا اندھیرا، ایک پھر پل صراط پر اندھیرا، تین اندھیرے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ ایک اندھیرے میں ہماری آنکھیں ہوں تو ٹھوکر لگ جاتی ہے، وہاں تو آنکھیں بھی نہیں ہوگی اور تین اندھیرے ہو گئے۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں یہ حقیقتیں ہیں، تم آنکھیں بند کر لو، حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا، حقیقت نہیں بدلے گی۔ تمہاری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، تم جب مٹی میں دبائے جاؤ گے تو وہاں تمہیں اس وقت نظر آئے گا کہ منبر پر جو حضور کے غلام بیان کرتے تھے وہ حق کہتے تھے۔ آج قبر اور قیامت کی بات کرو نا تو بعض بدبخت کہتے ہیں یہ مولوی کوئی آگے سے ہو کے آئے ہیں، وہ ہم تو آگے سے نہیں ہو کے آئے، مگر یہ ساری خبریں نادان اس نبی نے دی ہیں جو آگے بھی دیکھتا تھا اور پیچھے بھی دیکھتا تھا، جس کی نظر سے کوئی عالم بھی چھپا ہوا نہیں تھا، وہ نبی خبر دے رہا ہے قبر میں یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ آقا فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے قبروں میں، وَأَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، اور میں قبروں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ آقا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے چودھری، ملک، ماہر، راجے مہاراجے، امیر، وڈیرے، نواب، ڈاکٹر، انجینئر، وزیر اور بادشاہ اب قبروں میں چیخ رہے ہیں، اور چیخ کر کیا کہتے ہیں یہ بتایا حضور نے، وہ کیا کہتے ہیں سنو حضور کیا فرما رہے ہیں۔ قبروں میں چیخ ہے، پکار ہے، بڑے بڑے وڈیرے قبروں میں چیخ رہے ہیں، اور چیخ کر کیا کہتے ہیں؟ حل من احد من یذکر غربتنا، کہتے ہیں ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ یہ اتنے بڑے امیر لوگ قبروں میں اپنی غریبی کا رونا رو رہے ہیں کہ جن کا حال یہ تھا کہ غریبوں سے ہاتھ ملانا بھی توہین سمجھتے تھے۔ یہ بڑے بڑے چودھری، ملک، مار اور زمیندار، ان کے ڈیروں پہ جاؤ نا، ان کی کوٹھیوں حویلیوں میں کمیوں کے لیے پیڑے اور رکھیں، اپنے لیے صوفے اور رکھیں۔ وہ جو غریب کو اتنا پست جانتے تھے آج قبروں میں اپنی غریبی کا رونا رو رہے ہیں، کہتے ہیں ہائے افسوس ہم وہ جوڑتے رہے جو بینکوں میں رہ گیا، وہ جوڑتے رہے جو تجوریوں میں رہ گئے، ہم وہ مال جوڑتے رہے جو دنیا میں رہ گیا، ہم وہ سجدے نہ جوڑ سکے جو قبر میں ساتھ، ہم وہ محمد عربی کی غلامی نہ کر سکے جو قبر میں ساتھ آنی تھی، ہمارے پاس وہ شریعت کا عمل نہ تھا جو قبر اور قیامت میں ساتھ آنا تھا، ہم دنیا میں دولت کے امیر تھے مگر آج قبروں میں ہم عملوں کے غریب ہو گئے، اب اپنی غربت کا رونا رو رہے ہیں۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے آپ کو اس لمحے کے لیے تیار کر، تین تاریکیاں، تین اندھیرے ہیں قیامت کے دن، اور پل صراط سے گزرے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکے۔ پھر تپش، پھر گرمی، اور یہ جو پل صراط ہے نا وہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے دریا اور نہر کے پل ہوتے ہیں، ہمارے جو نہروں پہ دریاؤں پہ پل ہوتے ہیں بالکل سیدھے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، مگر وہ جو پل صراط ہے وہ یوں برابر نہیں ہے، وہ اس طرح جیسے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگی ہوتی ہے، اس طرح، اور بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، اور ہے بھی اندھیرے میں، اور ہر بندے نے اپنے عملوں کی روشنی میں اسے پار کرنا ہے۔ اب توجہ طلب بات ہے، جو چیز اتنی باریک ہے اور اتنی تیز ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اور ہے بھی اندھیرے میں، تو ہم اس کو کراس کیسے کریں گے؟ کیونکہ اتنی باریک چیز پر چلنے کی پریکٹس ہو تو بندہ چل سکتا ہے، پریکٹس ہی نہ تو کیسے گزرے گا؟ آپ دیکھتے ہیں نا یہ کرتب دکھاتے ہیں لوگ، مختلف جگہوں پہ مظاہرے ہوتے ہیں،
کہ وہ رسے باندھ لیتے ہیں نا، رسے، اور رسے کے اوپر چل کے دکھاتے ہیں لوگوں کو. رسوں کے اوپر لوگ چلتے ہیں، اس کے 2 سرے باندھ دیتے ہیں الگ سائیڈ پہ، تو پھر اس پہ چلتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گھر سے اٹھ کر فوراً آ کے چلنے شروع ہو جاتے ہیں؟ کئی سال کی پیچھے پریکٹس ہوتی ہے، کئی سال کی ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ وہ چلتے ہیں. جب شروع کرتے ہیں تو کئی بار گرے بھی ہوں گے، کئی بار پھسلے بھی ہوں گے، لیکن بار بار پریکٹس کر کر کے نا وہ پھر ماہر ہو جاتے ہیں اور پھر چل کے دکھا دیتے ہیں دنیا. تو وہ جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز، اس سے گزرے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکے گا. تو بتائیے کہ اس پر چلنے کی کوئی پریکٹس ہے تو پھر کیسے اسے کراس کریں گے؟ تو میں بتانے لگا ہوں کہ وہ پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اس دنیا میں بال سے باریک اور تلوار سے تیز کوئی شے ہے کہ جس پر چلنے کی پریکٹس کر لے وہاں سے بھی گزر جائے؟ ہاں ہے. غور سے سننا، یہ میری پوری تقریر کا نچوڑ سمجھو. امام الانبیاء کے غلاموں، اولیاء فرماتے مفسرین کہ فتنوں کے اس دور میں، غفلت کے اس دور میں، بگڑے ہوئے ماحول کے اس دور میں، حرام خوری اور حرام کاری کے اس دور میں، آج کملی والے کی شریعت پہ چلنا ہی پل صراط پہ چلنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، عظمت شان مصطفیٰ. تو فتنوں کے اس دور میں جو آج کملی والے کی شریعت پہ چل گزرا وہ پل صراط سے بھی گزر جائے گا، اور جو آج شریعت پہ نہ چلا وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا. اس لیے وہاں کی پریکٹس یہاں کر لو، ورنہ وہاں پار نہیں جا سکو گے، کٹ کر جہنم میں گر جاؤ گے. تاجدار انبیاء کے غلاموں، یہ حقیقتیں ہیں اور ہم نے انہی پر آنکھیں بند کر رکھی. بچیاں غفلت میں ڈوبی ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، سب ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہیں غفلت کی. اور جب مریں گے تب آنکھ کھل جائے گی.